پھر حاضر ہوا ہوں کچھ بات کرنے کے لیے۔ وہ معافی چاہتا ہوں، وہ میرا کوٹ جو ہے وہ میرا بیٹا لے گیا، اس کا انٹرویو ہے۔ میرے پاس 2 کوٹ ہیں، ایک دھلنے میں گیا ہوا تھا، دوسرا وہ انٹرویو کے لیے لے گیا۔ میں بڑا شدید خلاف ہوں اس بات کے کہ ماں باپ شلوار قمیض میں گھوم رہے ہوں اور ان کے بچے ان کے پیسوں سے، ان کی کمائی سے 2 پیس پہن کے گھوم رہے ہوں۔ تو میں کہتا ہوں بچوں سے کہ جب تم خود اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے لیے کوٹ سوٹ لے سکو تو اپنی تنخواہ میں سے لو، اور ماں باپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھائی صاحب کا آج انٹرویو تھا تو وہ میرا کوٹ لے کے چلے گئے۔ کوٹ پہننا مجھے ویسا بھی بڑا پسند ہے کیونکہ اس میں بندہ اسمارٹ بھی لگتا ہے اور تون بھی چھپ جاتی ہے۔ تو اسمارٹ ہوں نہیں نا، تو اس کے لیے مجھے اسمارٹ دکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کم علم ہوں تو اس علم کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اعمال بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے محنت بھی نہیں ہوتی۔ اور میرا دوست عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے نا 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے دوستی کی، اور نیت یہ کرے 2 رکعت نفل دوستی کے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ میاں میں تیرے سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے دوستوں میں شمار ہو، اور دیکھ میں دوستی کا ہاتھ تیری طرف بڑھاتا ہوں۔ تو کہتا ہے بندہ زندگی بھر یہ دوستی کی نماز پڑھتا رہے، قیامت کے دن اگر دوستوں میں شمار نہیں بھی ہوگا نا تو کم سے کم دشمنوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ بڑے قدردان ہے۔ اسلمت لرب العالمین، انی مہاجر الی اللہ، میں اللہ کی طرف مہاجر ہوں، اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ خیر معافی چاہتا ہوں، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو مجھے ضرور پٹوائے گی۔ ابھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو کم سے کم بنانے کا رسک لے سکتا ہوں، پاکستان میں ہوتا تو بالکل بھی رسک نہیں لیتا، اور اگر اس کا کوئی زیادہ ہی خراب آ گیا ویڈیو کے اوپر ریویوز تو پھر میں پاکستان آؤں گا ہی نہیں، سب سے آسان بات ہے۔ تو ویڈیو کو عنوان ہے دین کی پونزی اسکیمیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ یہاں تو ہم دنیا پہ کام کریں اور دنیا بنانے پہ لگ جائیں تو ٹھیک ہے، یا ہم دین پہ کام کریں اور دنیا کو آگ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا ہم بولیں کہ جی دونوں مل کے چلتی ہیں۔ اعتدال کی رائے اسی طریقے سے کہ دین بھی کمایا جائے اور دنیا بھی کمائی جائے، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جب آپ بہت سے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کی اسپیچز دیکھتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، آپ دین کے اوپر کام کیجئے اور دین میں پھر جیسے چاہے فقر و فاقے سے جیسے گزارا ہو جائے وہ کر لیجئے، اور اس کے بارے میں وہ روتے رہتے ہیں۔ اور وہ بندہ جس کے پاس تھوڑی سی دنیا ہے، پیسہ آ جائے، وہ دیندار کسی کو لگتا ہی نہیں ہے۔ بولتے ہیں جب تک وہ بھوکا نہیں مرے نعوذ باللہ تب تک وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات کو اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ یہ آپ کو باتیں کرتے ہیں نا، ان کی بھی اب دنیا کی سیٹنگ دیکھ لیں تو آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ بات اتنی صحیح نہیں ہے۔ ان کے بھی اپنے ماشاءاللہ سے کاروبار ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے۔ ان سے آپ کالز بک کریں تو کوئی 38,000 روپے چارج کرتا ہے، کوئی $200 چارج کرتا ہے ایک بات کرنے کے، کوئی اس سے بھی زیادہ چارج کرتا ہے، اور اول تو بہت سے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ حضرت جی ملیں گے تو آپ سے بات کریں گے نا، تو آپ کا مسئلہ حل کریں گے، وہ حضرت جی تو بزی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اہل بیت کے اوپر رونے کے بھی پیسے ہیں، ماتم کے بھی پیسے ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و نعت پڑھنے کے بھی پیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیے ریلیجن سے زیادہ کمرشلائز چیز اسپیکٹ کوئی بھی انسانی زندگی کا نہیں ہے۔ آپ ویٹیکن سٹی کی بات کر لیں، آپ پرتگال میں لیڈی آف فاطمہ کے چرچ کے اوپر چلے جائیں، یا آپ حج عمرے کی مثال لیجیے، ہم دور کیوں جائیں، یہ ساری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں اور یہ بالکل کمرشل ہب بن گئے۔ تو دین کی پونزی اسکیموں میں سن کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جذباتی ہے، پوری دنیا کے قوموں کے تمام جذبات ملا کے کمبائن کریں تو پاکستانی قوم بنتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار پاکستانی قوم میں خاص بات کیا ہے، تو میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جتنی جذباتی ہماری قوم ہے دنیا میں اتنی جذباتی قوم کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو ہم ایسے لوگوں کو سن کر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا خاصا پڑھ رہے ہیں، بیچلرز کیا ہے، جو مل گئی امریکہ کے اندر، اب بولیں گے نہیں جی ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم ملک میں ہی رہیں گے، ملک سے باہر نہیں جائیں گے، اور ہم لوگ تبلیغ پہ جائیں گے۔ میں تبلیغ کے کہیں سے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن دونوں چیزوں کو آپ کو اعتدال سے چلانا چاہیے۔ آتی ہوئی اپرچونٹی کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے،
اپورچونیٹی آپ کے دروازوں پہ نوک کر رہی ہے، آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا پرابلم یہ ہے دین کی پونزی اسکیموں میں، آپ کو بہت زیادہ ایموشنل کرتی ہیں۔ ہر ویڈیو کے پیچھے ایسا وہ منحوس بیک گراؤنڈ روتا ہوا میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو صاحب ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ ابھی کسی کا جنازہ پڑھ کر آئیں۔ مطلب ہر ویڈیو کے اندر ہی رونا ہوتا ہے، جب تک ان کے آنسو نہیں نکلیں یقین ہی نہیں آتا کہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے سارے کا سارا رونا صرف مسلمانوں کے نصیب میں لکھ گیا ہے، اور صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے؟ ملیشیا کے جو علماء کرام ہیں وہ تو اس طرح رو کے ویڈیو نہیں بناتے یہ ڈراؤنے میوزک بیک گراؤنڈ میں چلا کے، اور انڈونیشیا والے بھی نہیں کرتے، اور امریکہ میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی عموماً نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے ملک میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہی کیوں ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے آنکھ سے آنسو نہ نکلیں، جب تک آہیں نہ نکلیں، جب تک وہ روئیں نہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری دنیا صرف کافروں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ دنیا گھومنا ہے تو کافروں کا کام، پیسہ کمانا ہے تو کافروں کا کام، رونا دھونا ہے تو مسلمان، مرنا ہے تو مسلمان، شکوے شکایت تو مسلمان۔ صرف رونے کے لیے ہم لوگ کیوں رہ گئے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمان بیچارہ کبھی ہنس بھی سکے، کوئی اچھا جوڑا بھی پہن سکے، کہیں گھوم بھی سکے، کوئی دوسرے کام بھی کر سکے؟ اگر آپ نے سلیکٹ کر لیا کہ جی آپ کا صرف اور صرف کام آپ نے دنیا پہ نہیں کرنا اور دین کے اوپر کرنا ہے، تو پھر جب آپ کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹویٹر کا، IBM کا اور گوگل کا کوئی CEO انڈین بن گیا ہے، تو پھر صف ماتم کیوں بچ جاتی ہے؟ تو پھر کیوں سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا کہاں نکل گیا، پاکستان اتنے پیچھے؟ او بھائی آپ کو تو آگے نکلنا ہی نہیں تھا نا، آپ کو تو جلسے کرنے، آپ کو جلوس کرنے، آپ کو آگے نکلنا ہی نہیں، آپ اس ریس کے اندر شامل ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ریس میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھر روتے کیوں ہیں؟ تو ایک تو بڑا پرابلم یہ بیک گراؤنڈ میوزک سے۔ دوسرا پھر ان کے عجیب و غریب قسم کے وہ تھم نیلز اور ٹائٹلز ہوتے ہیں، فلاں بندے نے فلاں سے بات کی اور وہ غش کھا کے گر گیا، فلاں بندے سے بات ہوئی اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک ایسا طریقہ جس کو سنتے ہی آپ کا شمار اولیاء کرام کی صفوں میں ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت، کیا بدتمیزی ہے! جتنے غش کھا کے لوگ ہمارے واقعات میں گرتے ہیں، اتنے غش کھا کے لوگ پوری دنیا میں کہیں نہیں گرتے، ہسٹری میں نہیں گرے ہوں گے جتنی ہماری کتابوں میں گر چکے ہیں۔ ہر بات پہ غش کھاتے ہیں تو آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی وہ ہوش میں بھی تھے یا کچھ پی لائی ہوئی تھی کہ وہ غش کھا کے گر گئے؟ یہ نہیں ہوتا، جھوٹ، بس جو چاہے بکواس کرنی ہے کر دو۔ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ خواب آتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ تکیے پہ سر پہلے رکھتے ہیں یا خواب پہلے آتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا جی فلاں بندہ جو ہوگا وہ بڑا چیف بنے گا یا کچھ ہوگا۔ اللہ باری تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ 2-4 فالوورز، 5-6 لائکس، 20,000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ بندے لے کر آ جائیں گے، لیکن جوتے بہت پڑیں گے آگے جا کے۔ تو لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو کوشش کریں ان دین کی پونزی اسکیموں سے بچیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، 2-3 آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایک میسیج دیکھا ہوگا، عموماً وائرل ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ 6 کے 6 سفیر جو عراق کی تباہی کے وقت وہاں موجود تھے اور لیبیا کی تباہی کے وقت ٹریپولی میں، طرابلس میں موجود تھے، اور شام کی تباہی کے وقت دمشق میں موجود تھے، آج ان سب کے سب کا پاکستان میں ٹرانسفر ہو گیا، پاکستان میں آ گئے اور اگلا نمبر پاکستان کا ہے، اور روئے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں سارے کے سارے بیانات میں اور لیکچرز میں اور جگہ، اور صرف جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ 2003 کے اندر عراق کی شامت آئی، فروری 2011 کے اندر طرابلس میں شروع ہوئی، پھر 2012 کے اندر ان کا اختتام ہوا۔ 2012 کے شروع کے اندر یہ دمشق کا اور شام کا مسئلہ آیا، ابھی 2022 لگ گیا۔ تو پہلا مطلب تو اس بات کا یہ ہوا کہ ہمیں 6 ایسے سفیر ڈھونڈنے پڑیں گے جو پچھلے 20-22 سالوں سے سفارتکاری کے امور انجام دے رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ سفیر بننے کے بندہ 10-12-15 سال بعد ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو 22-23 سال تک وہ سارے کے سارے بڈھے چل رہے ہیں ابھی۔ پھر ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ 2003 میں عراق میں تھے، فروری 2011 میں طرابلس کے اندر تھے، 1 مہینے کے اندر 6 کے 6 کا ٹرانسفر ہو گیا دمشق کے اندر، سیریا کے اندر، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں تو موجود ہیں ہی، جیسے وہ میسیج کہتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ 11 سپتمبر 2012 کو جب ٹریپولی پہ حملہ ہوا تھا تو امریکن جو سفیر تھا جان کرسٹوفر اسٹیفن، اس کا تو وہاں انتقال ہو گیا تھا، اس کو تو وہاں مار دیا تھا، تو وہ تو مر چکا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس کی کیا روح میں آ کے پاکستان سرو کر رہی ہے؟ اس کے بعد ڈیبرا جونز آئی تھی ان کے پاس سفیر بن کے۔ یہ ڈیبرا جونز وہی ہیں جو پاکستانی میں سفیر تھے، امریکہ کے رچرڈ اولسن ان کی بیوی ہیں۔ اور 2015 کے اندر تو طرابلس کی ایمبیسی امریکہ کی بند ہو گئی، اس کے بعد وہ مالٹا چلی گئی، مالٹا سے وہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب تمام یہ جتنے سفرا کی بات ہو رہی ہے، آپ نکال کے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ اجے بساریا پاکستان میں آئے ہوئے تھے،
انڈیا کے تو پولینڈ اور لیتھونیا میں ہوئے، نہ کبھی عراق گئے، نہ افغانستان گئے، نہ مصر گئے. بس جو چاہے جھوٹ بولنا ہے بولتے ہیں اور قوم کو جذباتی کریں اور بولیں کہ اس میسیج کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سب کا بیڑا گرک ماریں دین کے نام کے اوپر. ایک وہ حدیث سنائی جاتی ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، بس اگر حوالے کر دے اس کے جو تیری چاہت ہے میں تجھے دوں گا، وہ بھی جو تیری چاہت ہے. ہر چیز کو ڈراماٹائز کر دیتے ہیں. اب یہ حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث قدسی 100-150 جتنی بھی آئی ہیں ساری کتابوں میں دیکھ لیں موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اسی طرح ہم نے واقعات نکالے ہوئے اور نعوذ باللہ ایسی جگہ سے نسبت کرتے ہیں کہ ڈر ہی لگتا ہے، اور یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ حلال حرام کا دیکھ لیں، یوٹیوب کے ایڈز حلال ہیں یا حرام ہیں. میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن یہ دیکھیے ایک میڈیم ہے نا یوٹیوب. آپ یوٹیوب کو چھوڑ دیجئے، مسجدوں کے باہر بل بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر مسجد کی پراپرٹی کے اندر ہیں تو ان بل بورڈز کا جو پیسہ آتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے. اس بل بورڈ کے اوپر جہاز کا اشتہار لگا ہوا ہے، کسی اور کا لگا ہوا ہے، لڑکیاں بھی بنے ہوئے لڑکے بھی بنے ہوئے ہیں. اگر یوٹیوب حرام ہو گیا تو وہ کیسے حلال ہو گیا؟ آپ ٹی وی پہ تو جاتے ہیں نا علماء کرام، تو جس ٹی وی پہ جس پروگرام میں آپ گئے ہوئے ہیں، وہ کون سا بھانڈ ہے، کیا نام ہے اس کا، عامر لیاقت علی، اس کے پروگرام میں گئے ہوئے ہیں، تو وہاں جب اشتہار چلتے ہیں تو ویڈیو بھی چلتی ہے اور آڈیو بھی چلتی ہے، اور وہ بسکٹ کے بھی اشتہار ہوتے ہیں اور مووی کے بھی ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کے بھی ہوتے ہیں. تو اگر یوٹیوب میڈیم حرام ہو گیا تو ٹی وی والا میڈیم کیسے جائز ہو گیا جہاں سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا، آپ تحقیق کر لیں، لیکن جو بات کریں وہ اسی تو کریں نا کہ کم سے کم عقل کے اندر آئے. اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کا رونا، اور اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ وہ پاکستان میں سرے سے بند ہو گیا ہے، اس کو حرام بھی کر دیا ہے اور گورنمنٹ نے بھی بین کر دیا، جان ہی چھٹ گئی اس سے. لیکن آپ دیکھیں کہ کرپٹو کرنسی میں کیا چیز حرام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب یہ کرنسی نوٹ ہے نا کاغذ کا، تو بہت سارے علماء کرام نے بولا کہ جی کاغذ جائز نہیں ہے، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، بیکاز جب آپ کی جیب میں ہوگی تو آپ کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی. آج تک اس دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو کاغذی کرنسی کو جیب میں رکھنا حرام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا مودودی جب آئے جہاز میں بیٹھ کے دہلی سے لاہور، تو لوگوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ کفار کی مشین میں بیٹھے. ٹھیک ہے جی، اب جہاز بھی اب سب کے پاس ہو گیا، کوئی مولوی شاید ایسا نہیں بچا جس کی جیب میں اب کاغذی کرنسی نوٹ نہ ہو. تو دہلی میں اجلاس ہوا، تو اس میں گئے ہوئے تھے مولانا عبدالحق محدث دہلوی صاحب. تو جب اجلاس چل رہا تھا تو بیچ میں کھڑے ہو گئے، بولے بھائی کھانا کھلا دو. لوگوں نے بولا مول صاحب بیٹھ جاؤ، اتنا زبردست اجلاس چل رہا ہے، ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کاغذی کرنسی نوٹ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے. 10 منٹ پھر کھڑے ہو گئے، بھائی کھانا کھلا دو. پھر لوگوں نے چپ کرایا، پھر کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے بولا بھائی مسئلہ کیا ہے، ہم امت مسلمہ کے عشر کا، زکوٰۃ کا، مال غنیمت کا، بیت المال کا سب کچھ حساب کر رہے ہیں اور آپ اپنے دل میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بولا بھائی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہو، یہ جو پیسہ ہے نا یہ آ کے رہے گا. اب فاسٹ فارورڈ 70 سال، 80 سال، 100 سال لگا لیں، آپ سب کے سب پیسہ کرنسی استعمال کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی میں کیا چیز ناجائز ہے یہ تو بتا دیجئے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زر کسے کہتے ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے، زر کسے کہتے ہیں، اور یہ تعریف جو آئی ہے یہ قرآن و حدیث میں آئی ہے یا پچھلے لوگوں کی بات سے آپ نے اخذ کی ہے؟ زر اور کرنسی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے؟ کرنسی کی بیکنگ اگر تو گولڈ کی بیکنگ تو پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. گورنمنٹ پہ اب لوگوں کا اعتبار ہی نہیں رہا. جب چائے بند کر دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ڈیمونیٹائزیشن میں انڈیا میں کیا ہوا، وینیزویلا کے اندر کیا ہوا، نارتھ کوریا کے اندر کیا ہوا، 2 3 زیرو نکال دیتے ہیں اور ساری ویڈیو ڈیولیٹ کر دیتے ہیں. تو اس پہ اگر ٹرسٹ نہیں ہے اور اس ٹرسٹ کو یہ الگورتھمک ٹرسٹ کے اوپر موو کر رہے ہیں تو اس میں کون سی بات ناجائز ہے؟ بلاک چین ناجائز ہے، وہ حرام ہو گیا. ایک پبلک لیجر ہے، ڈسٹریبیوٹڈ لیجر، کیا وہ حرام ہو گیا؟ کرپٹوگرافی کیا حرام ہو گئی؟ کرپٹوگرافی اگر حرام ہو گئی تو پھر آپ ای میل بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ انٹرنیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے، پھر آپ ڈیٹا اسٹوریج بھی نہیں کر سکتے، وہ سب بھی حرام ہو گیا. جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہو گئی، پورا انٹرنیٹ ہی حرام ہو گیا پھر تو کرپٹوگرافی حرام نہیں ہے، بلاک چین حرام نہیں ہے، پبلک لیجر حرام نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹڈ لیجر حرام نہیں ہے، انٹرنیٹ حرام نہیں ہے. پھر حرام کرپٹو کرنسی کو چیز کیا بناتی ہے؟ صرف یہ کہ اس کا استعمال کیجیے، آپ کرپٹو کرنسی کو استعمال کر کے کسی کا اغوا کر لیں گے، کسی کو سیکس ٹریفکنگ کے اندر استعمال کر لیں گے. وہ تمام کام تو کرنسی سے بھی کر سکتے ہیں، پیسہ دے کے آپ بندے کو مروا سکتے ہیں، منشیات لے سکتے ہیں، سیکس ٹریفکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس کی جو یوز ہوا یہ حرام ہوا یا کہ نہ کہ پیسہ حرام ہو گیا؟ وہ تمام کام جو آپ کرپٹو کرنسی سے کر سکتے ہیں پیسے سے بھی کر سکتے ہیں. ان کی دیکھیے بات سمجھتا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ پبلک کو پتہ نہیں کرپٹو کرنسی کا، وہ ڈبل شاہ کے چکر میں، ڈبل نوٹ بنانے کے چکر میں پیسے لوز کر دیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے، بتا دیجئے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ میتھمیٹیکلی کنسیپٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، حلال ہے، اس کا استعمال میں فلاں فلاں مسئلے ہیں، فلاں فلاں شبہات ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نہیں بولتے کہ وہ لوگ اس کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، جیسے گورنمنٹ نے بند کر دیا، بین لگا دیجئے. لیکن حلال حرام کے نا بڑا مسئلہ ہے بغیر تحقیق کے. جب میں نے وہ کرپٹو کرنسی کی کتاب لکھی تقریباً 2015 کے اندر، میں گیا بہت سارے مدارس میں، مفتی اویس پراشا نے بڑا زبردست کام کیا جامعۃ الرشید کے اندر، دارالعلوم گیا
تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا گروپ تھا، شاکر جھکورا صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی عبدالرؤف صاحب سے ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے ہوئی، تو ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ حلال حرام کا جب تک فیصلہ کریں گے کرتے رہیے، مین وائل نا جگہ دے دیجئے تاکہ میں کرپٹو کرنسی کی مائننگ کر سکوں مدرسے کے اندر۔ آپ سوچیں 2015 میں اگر وہ جگہ اور مشینیں مجھے مل جاتی تو کتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا مدارس کو، زندگی میں آگے کچھ اور کرنا نہیں پڑتا۔ خیر وہ مذاق کی بات تھی، وہ بھی سمجھ رہے تھے۔ مسئلہ یہ 2022 آ گیا، 2008 میں ستوشی ناکاموٹو صاحب نے پیپر لکھا تھا، 14 سال ہو گئے، پوری امت بیٹھی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر، اور ہم اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکیں کہ فتویٰ جواز کا دینا ہے یا عدم جواز کا دینا ہے۔ اس سے تو کم باہر نکلے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کا اگین ویڈیو لینتھی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ مقصد جو تھا وہ بہت سمپل سا ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ دین کی جو پونزی اسکیم ہے اس میں نہ پڑھیں، جو الٹے سیدھے میسیج آتے ہیں فارورڈ کریں، ان سے بچیں۔ جو ہر دوسرے بندے کو خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ جو ہر تیسرا بندہ بول رہا ہوتا ہے دجال دجال، بھائی جس دن دجال نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا۔ ہم جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں، اب آگے چلیں نا، زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں۔ علامات قیامت، ایسا لگتا ہے جمعے کے دن بس نماز کے بعد قیامت کا ظہور ہو جائے گا، ابھی بہت دور ہے، اس میں بہت سارے کام چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو اتنا تو نہ ڈرائیں نا پبلک کو کہ پبلک بیچاری کچھ کر ہی نہ سکے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس قوت خرید کم سے کم ہو گئی ہے، لوگ بجلی گیس کے بل جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو اتنا مشکل پاکستان ہے ملک ہمارا، جس میں بندہ امیر ہو ہی نہیں سکتا، بائی ڈیفالٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ پیسے سینکڑوں میں کماتے ہیں تو آپ کو بھوک مار دیتی ہے، آپ کو روٹی روزی پوری نہیں ہوتی۔ جب آپ پیسے ہزاروں میں کماتے ہیں تو بجلی گیس کے بل آپ کو مار دیتے ہیں، آپ وہ نہیں بھر سکتے۔ جب آپ لاکھوں میں کماتے ہیں تو دوست رشتہ دار احباب آپ کو نہیں چھوڑتے، وہ لوٹ کھسوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ جب آپ کروڑوں میں کماتے ہیں تو ڈاکو، مافیاز، یہ سارے بھتے والے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کروڑوں اربوں میں کماتے ہیں تو آپ کو پولیٹیشینز اور خلائے مخلوق نہیں چھوڑتی، وہ آپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو امیر تمیز سے ہونا ہے تو کس طریقے سے امیر ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے آپ کو۔ وہ تھوڑے بہت بیچارے پیسے بنا کے زندگی مشکل سے گزار رہا ہے، اور آپ نے اس کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی اسرائیلی سازش ہو گئی ہے اور 6 سفیر جمع ہو گئے اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کے چکر میں۔ اتنی زیادہ مایوسی پھیلائیں گے تو بندہ زندہ کیسے رہے گا؟ کوئی تو ان کو بولنے والا ہو یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، اللہ کا نام لو، آگے چلو، دنیا میں بھی کوئی کام کرو، کوئی پی ایچ ڈی کر لو۔ مومن بچہ ہو پی ایچ ڈی نہ کرے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی، کوئی کتابیں پڑھ لو، کوئی بزنس کھول لو، کچھ اور کر لو۔ خود اپنے کام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، بزنس بھی کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب مونیٹائز بھی کرتے رہتے ہیں، لیکچرز بھی دیتے رہتے ہیں، اس کے پیسے بھی لیتے رہتے ہیں، سوائے گنتی کے چند لوگوں کے جو ایسا کام نہیں کرتے، باقی سب کے سب نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور جب بچوں کے اوپر بات آتی ہے تو آپ ان کو بولتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے نا آپ بالکل سب کچھ چھوڑ دیں اور جنید بغدادی بن جائیں، اور آپ بالکل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کیجئے اور سب کچھ چھوڑ کے تاریک دنیا ہو کے نکل جائیے۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تو خیر مجھے پتہ ہے بہت زیادہ گالیاں فل اسپیڈ مجھے پڑھنی ہے، لیکن یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ دیکھیے وہ صاحب جو آگے بولتے تھے کہ پولیو کے قطرے پلانے نہیں ہیں اور ناجائز ہوتے ہیں، جب انہیں 15 لاکھ روپے ملے تو پوسٹر چائلڈ بن کے وہی لوگوں کو جا کے پولیو کے قطرے پلانے لگ گئے، اور ہم ان کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ ہماری من حیث القوم یادداشت جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بس، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت آ گئی ہے۔ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس دین کی پونزی اسکیموں سے نکلیں، رچ کے دنیا کمائیں۔ اللہ پاک نے دنیا صرف کافروں کے لیے نہیں بنائی، اللہ پاک نے دنیا صرف ویسٹرنز کے لیے بنائی، ہمارے لیے بھی بنائی ہے، پوری دنیا گھومیں۔ وہ میرا دوست عبداللہ بولتا ہے کہ اللہ سائیں مجھے پوری دنیا گھما تاکہ جب میں آ سکوں جنت کے اندر تو میں اس کو اپریشیٹ تو کر سکوں نا۔ بولو دنیا اتنی خوبصورتی، ساری جگہ دیکھنی، ایسی جگہ نہیں دیکھی۔ اللہ دنیا کے سارے کھانے کھلا تاکہ جب میں جنت کے کھانے کھاؤں تو ان کو اپریشیٹ تو کر سکوں، دنیا کی ساری اچھی چیزیں دے تاکہ وہاں پہ آ کے اپریشیٹ تو کر سکوں۔ ورنہ کمپیئر کریں گے کس سے؟ اس زندگی سے جو روتے پٹتے ہوئے گزر گئی، جس میں ہر بیان آنسو سے شروع ہو کے آنسو پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس دعا کو دعا نہیں مانگتے جب بھی بندہ روتا نہ ہو۔ ایسے مولویوں کو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں جو زاروں قطار بیٹھ کے روئے اور دعا ہوں۔ کیوں؟ اللہ میاں سے ہنس کے بات نہیں ہو سکتی؟ آپ کو اپنے رب کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہنس کے آپ بات کر لیں تو آپ کی بات سن لے گا؟ آپ کسی شخص کے پاس جائیں جو آپ کو چاہتا ہو، آپ ہنس کے مسکرا کے بات کریں، یقین رکھیے آپ کو بھی پسند آئے گی، اس کو بھی پسند آئے گی، اس کو بھی کانفیڈنس ہوگا، وہ بھی بولے گا کہ ٹھیک یار میرا دوست میرے پاس آیا ہے، مسکرا کے بات کر رہا ہے، خوشی خوشی آیا ہے، اس کی خوشی برقرار رکھوں۔ یہ ساری چیزیں رونے میں کیوں شروع ہوتی ہیں اور رونے پہ ختم ہو جاتی ہیں؟ آہوزاری بالکل اچھی بات ہے، رونا اچھی بات ہے، اپنے رب کے حضور آنسو بہانا اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بزنس بنا لینا، اس کو پیشہ بنا لینا کہ اس رونے کی بھی پیسے لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور پوری کی پوری نسل کو، قوم کو
اس مایوسی میں لا کے چھوڑ دیں کہ اس وقت پوری دنیا صرف ہمارے خلاف سازشیں کر رہی اور کچھ نہیں کر رہی۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، اور اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دیں کہ لگ کے دنیا بھی کما سکیں اور اس دنیا کو دین پہ لگا سکیں، اور لگ کے دین بھی کما سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سائیں سے صرف ڈر اور خوف کا رشتہ نہ ہو، اس سے محبت کا بھی رشتہ ہو، اس سے شکر کا بھی رشتہ ہو۔ صبر تو کر ہی رہے ہیں نا ہم لوگ پچھلے 70 سال سے، تو صبر تو کر ہی رہے ہیں، صبر کرتے رہیں گے۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، شکر کا پھل صبر کے پھل سے 1000 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ کوشش